بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم حمد کی ایکسرسائز کریں گے، اس کا جو مشق ہے اس کو دیکھیں گے اور اس کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات کو دیکھیں گے۔ آپ ذرا جو ہمارے یونیک کے نوٹس ہیں نئے والے، ان کا صفحہ نمبر دیکھیے گا، صفحہ نمبر 7 سے اس کی ایکسرسائز شروع ہو رہی ہے، اور مختصر سوالات اور کثیر الانتخابی سوالات تمام اس کے اوپر یہاں موجود ہیں، اور ہم خود بھی اس ایکسرسائز کو کریں گے، لیکن میں نے آپ کو تھوڑی سی رہنمائی کے لیے یہاں بتا دیا ہے کہ آپ کا جو ہے وہ صفحہ نمبر 7 پر آپ کے شارٹ کویسچنز موجود ہیں۔ جی، تو اس کی جو مشق ہے وہ اس کو شروع کرتے ہیں۔ اس کی مشق کا پہلا سوال ہے، حمد کے متن کے مطابق لفظ لے کر مصرعے مکمل کریں، یعنی ہماری جو حمد ہے اس میں جو مصرعے ہیں اس میں سمجھے کہ خالی جگہ چھوڑ دی گئی ہے، کوئی لفظ بیچ میں ایک چھوڑ دیا اور باقی کا پورا مصرعہ موجود ہے، وہ لفظ ہمیں وہاں لگانا ہے۔ تو پہلا جو اس کا بند کا یہاں پر مصرعہ دیا گیا ہے وہ ہے، گونجتا ہے جہاں تیرے ڈیش خالی ہے اور پھر سے ہے۔ تو یہاں نظم میں سے دیکھیں گے تو وہاں لفظ ہے آہنگ، تو آپ یہاں پہ آہنگ لکھ لیں گے۔ دوسرا ہے، ہر ستارے میں آباد ہے ایک، تو یہاں دیکھیے نظم میں کیا ہے، جہاں ہے، تو وہ جہاں یہاں پر آ جائے گا۔ پتھروں کو بھی تو نے عطا کی زباں، اور سونپ کر منصب آدمیت، کیونکہ مصرعے میں آدمیت استعمال ہوا تھا، آدمیت مجھے، تو یہ مصرعہ مکمل ہو جائے گا۔ شوق سجدہ بھی کر اب عنایت مجھے۔ اور یہ جو اس طرح کی مشق ہوتی ہے یہ اس لیے ہوتی ہے کہ طلبہ جو ہیں وہ بار بار مصرعوں کو، اشعار کو پڑھیں تو ان کو جو اس کے مصرعے ہیں، جو اشعار ہیں، جو بند ہیں کسی بھی نظم کے، وہ یاد ہو جائیں۔ اس کے بعد اس کا جو دوسرا سوال ہے مشق کا، وہ ہے، حمد کے متن سے متعلق نیچے دیے ہوئے سوالوں کے مختصر جوابات لکھیں۔ اس کے میں تھوڑی سی آپ کو ساتھ ساتھ پریزنٹیشن بھی بتاتی جاؤں گی کہ کس طرح سے کرنی ہے ہمیں، اگر ہم اس کو جو ہے وہ سوال کو ہم لکھتے ہیں تو کس طرح لکھیں گے۔ سب سے پہلے تو سوال نمبر آ جائے گا نا، اور اس کے بعد آپ اس کو ڈبل انڈر لائن کریں گے، اور پھر آپ جو ہیڈنگ دیتے ہیں وہ مختصر جوابات۔ اور مختصر جوابات کی ہمیشہ جو ہے وہ ہمیں، کیونکہ 5 سوال بورڈ میں یا آپ کا جو ٹرم پیپر ہوتا ہے اس میں جو آپ کے شارٹ کویسچنز ہیں وہ آپ کو 5 حل کرنے ہوتے ہیں، تو اس کو ہمیشہ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کی نمبرنگ کر دیتے ہیں۔ اب نمبر 1 کر دیا، اس کی کوئی چھوٹی سی آپ پریزنٹیشن بنا دیں گے، جیسی بھی آپ کو اچھی لگتی ہے، آپ کو بنانی آتی ہے، 2-3 طرح کی ہوتی ہے، جیسی آپ چاہیں بنا دیں۔ یہ آپ نے نمبرنگ کر دی ہے۔ اس کے بعد اب آپ دیکھیے اس کا جو پہلا سوال ہے وہ کیا ہے کہ شاعر کے نزدیک دنیا میں ہر سحر کس رنگ میں پھوٹتی ہے۔ تو آپ اس کا پورا سوال نہیں لکھیں گے، صرف آپ اس کی ہیڈنگ بنائیں گے، ہر سحر کا نیا رنگ، اور اس کو جو ہے وہ راؤنڈ ٹپ مارکر سے آپ لوگ اس کو لکھیں گے، اس کو کٹ سے نہیں لکھیں گے، اور اس کے بعد یہاں سے آپ اس کے سوال کا جواب لکھنا شروع کر دیں گے۔ جیسے میں آپ کو لکھ کے بھی دکھا دیتی ہوں کہ شاعر کے نزدیک، اس کا جو جواب ہوگا وہ جواب کی بھی ہیڈنگ نہیں دینی، بس آپ یہاں سے شروع کریں گے کہ شاعر کے نزدیک ہر سحر نئے رنگ سے پھوٹتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نمبر 2 ہیڈنگ دے دیں گے، اور اس کے بعد اسی طرح سے نیا جو سوال ہے اس کو شروع کریں گے۔ اگلا سوال ہے،
یہ جہاں ہر دم کس کے آہنگ سے گونجتا ہے. ہمیں جو جواب دینا ہے وہ متن کے مطابق دینا ہے، اپنے خیالات کا اظہار نہیں کرنا. یہاں پہ ہمیں کانٹینٹ پہ، متن پہ فوکس کرنا ہے، اس پہ توجہ دینی ہے کہ ہمارا جو یہاں پہ ہم نے یہ جو متن پڑھا ہے اس میں شاعر یا ادیب کیا بات کر رہا ہے، ہمیں اس کے مطابق شارٹ کویسچنز کا جواب دینا ہوتا ہے. جو ہمارے مختصر سوالات ہیں ان کے مختصر ہی جواب دینے ہوتے ہیں اور اس کو ہم متن کے مطابق دیتے ہیں. تو یہ جہاں ہر دم کس کے آہنگ سے گونجتا ہے، یہ جہاں ہر دم اللہ تعالیٰ کے آہنگ سے گونجتا ہے. اس کے بعد حیوانات و جمادات کس کی حمد و ثنا کرتے ہیں، تو متن کے مطابق، شاعر کے مطابق حیوانات و جمادات اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں. اور اس کے بعد اگلا سوال ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت کا منصب کسے عطا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت کا جو منصب ہے وہ انسان کو عطا کیا ہے. اور اس کے بعد آخری سوال ہے شاعر باری تعالیٰ سے شوق سجدہ کا طلبگار کیوں ہے. تو اس کا جواب ہوگا کہ شاعر باری تعالیٰ سے یعنی اللہ تعالیٰ سے شوق سجدہ کا طلبگار اس لیے ہے تاکہ اس کا سر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ جھکا رہے. تو یہ آپ کے مشقی سوالات ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہیں وہ اس میں اضافی ہمارے جو نوٹس ہیں، اس میں یونیک کے جو ہمارے نئے والے نوٹس ہیں اس میں بھی پرانے پیٹرن کے مطابق، یعنی جو ہمارا شروع سے نوٹس لکھنے کا جو طریقہ کار چلا آ رہا ہے، پیٹرن سے مراد یہ ہے، تو اس کے مطابق جو ہے وہ ہمارے بہت سارے اضافی سوالات بھی ہوتے ہیں تاکہ کسی بھی طریقے سے، کسی بھی انداز سے اگر اس چیپٹر یا نظم یا حمد یا جو بھی وہ سبق چل رہا ہے اس میں سے کسی بھی طرح کا اگر کوئی سوال پوچھا جائے تو وہ آپ کے پاس اس سوال کا جواب جو ہے وہ موجود ہو نوٹس میں، اور آپ وہاں پہ پیپر جب حل کرنے کے لیے بیٹھیں تو کسی طرح کا جو ہے وہ تذبذب کا شکار نہ ہو کہ اس کا جو جواب ہے وہ کیا ہوگا. تو یہ آپ کے شارٹ کویشچنز تھے. اور اس کے بعد اعراب والا جو ہے پہلو اس پر بھی دیکھ لیتے ہیں. پہلا لفظ ہے فلک، اور یہاں میں آپ کو اعراب لگا کے بتا دیتی ہوں. دوسرا ہے جی جستجو، اور اس کے بعد کیا لفظ ہے جی سحر، اور خلافت، اور آدمیت، منصب، شوق سجدہ، اور آخری لفظ ہے سبزہ و گل. جی فلک ہے تو فے کے اوپر زبر آئے گا، لام پر بھی زبر آئے گا اور کاف پہ جزم آئے گا، تو یہ فلک آ جائے گا. اس کے بعد ہے جی خلافت، زیر لگے گا اور پھر لام کے اوپر زبر آئے گا اور فے کے اوپر بھی زبر اور تے کے اوپر جو ہے وہ جزم کی علامت. جستجو میں جیم کے اوپر پیش ہے، سین سے مل رہا ہے تو یہاں پہ جزم آ جائے گا جستجو، تو اس کے تے کے اوپر بھی پیش آئے گا اور جیم کے اوپر پھر پیش آئے گا اور واو کے ساتھ ہی مل رہا ہے. آدمیت پہ مدہ ہے اور زبر آئے گا اور دال کے ساتھ ہی مل جائے گا، اور میم کے نیچے زیر ہے، یہ کے اوپر بھی زبر آئے گا اور تے کے اوپر جزم آ جائے گا، تو یہ آدمیت ہو جائے گا. سحر، لفظ سحر ہے تو سے کے اوپر بھی، سین کے اوپر بھی زبر ہے اور ہے کے اوپر بھی زبر ہے اور رے کے اوپر جزم ہے. منصب، میم کے اوپر زبر ہے، نون سے مل رہا ہے تو جزم آ جائے گا، اور سواد کے اوپر بھی زبر ہے اور بے سے مل رہا ہے تو جزم آ جائے گا، تو یہ منصب ہو جائے گا. شوق، اس میں جو ہے دونوں کی واو کے اوپر بھی جزم آئے گا اور قاف کے اوپر بھی، تو یہ شوق شین جو ہے یہ قاف سے جا کے مل جائے گا. سجدہ، سین کے اوپر زبر ہے، جیم پہ جزم آ جائے گا سجدہ، تو
دال کے اوپر بھی زبر آئے گا اور ہے کے اوپر جزم. سبزہ و گل تو سین کے اوپر زبر، بے سے مل رہا ہے تو جزم، زے کے اوپر زبر اور ہے کے اوپر جزم. سبزہ و گل ہے تو واو تو ویسے ہی پڑھا جائے گا، گل کے اوپر گاف کے اوپر جو ہے وہ پیش ہے اور لام کے اوپر پھر جزم ہے، تو یہ سبزہ و گل اس طرح سے اس کے اعراب جو ہے وہ لگا دیے جائیں گے. اچھا جناب، اس کے بعد اس کا جو نظم ہے اس کا ایک سوال ہوتا ہے مرکزی خیال. کسی بھی نظم کا جو مرکزی خیال ہے وہ ہمیں کرنا ہوتا ہے، اور آپ کا بورڈ میں 5 نمبر کا سوال آتا ہے کسی بھی نظم کے حوالے سے، کہ اس ایک ہی نظم کا سوال یہ ہوتا ہے کہ اس نظم کا خلاصہ یا مرکزی خیال لکھیں. تو یا تو آپ اس کا خلاصہ لکھیں گے یا پھر اس کا مرکزی خیال لکھیں گے. مرکزی خیال اگر آپ لکھنا چاہیں تو یہ جو آپ کی ٹیکسٹ بک ہے، اردو کی جو کتاب ہے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی، اسی میں تمام نظموں کے مرکزی خیال بھی لکھے ہوئے ہیں، اس میں پہلے سے ہی موجود ہیں، تو آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں. پیج نمبر 4 دیکھیے، آپ کی ٹیکسٹ بک کا یہ ہے صفحہ نمبر 4 ہے نظم کا مرکزی خیال. تو نظم کا مرکزی خیال ہے کہ شاعر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، زمین ہو یا آسمان، تو ہر جگہ اور ہر لمحہ موجود ہے. بلا شبہ جو شخص خلوص دل سے تجھے ڈھونڈتا ہے پا لیتا ہے. یہ کائنات تیری تخلیق ہے، اس لیے ہر شے اپنی زبان حال سے تیری ثنا کرتی ہے. ثنا یعنی حمد و ثنا کرتی ہے، تعریف بیان کرتی نظر آتی ہے. میری التجا ہے کہ جہاں تو نے انسان کو اپنی خلافت عطا کی ہے، وہاں مجھے بھی شوق سجدہ عطا کر. اب آپ کو ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ اگر آپ مرکزی خیال لکھ رہے ہیں تو اتنا ہی لکھنا ہے، اس سے زیادہ طویل نہیں کرنا، کیونکہ یہ اس کا مرکزی خیال ہے، اس کی تمام تفصیل نہیں ہے. اگر آپ تمام تفصیل کی طرف جانا چاہتے ہیں تو اس کو خلاصہ کہیں گے نظم کا. اس میں آپ نظم کے ایک ایک جو نقطہ شاعر نے بیان کیا ہے کسی بھی شعر میں، اس کو مختصراً بیان کرتے ہوئے چلیں گے، اس کو کسی بھی نظم کا خلاصہ کہتے ہیں. تو یہ آپ کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہاں پر موجود ہے، آپ چاہیں تو یہاں سے کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد ہمیں تھوڑی سی بورڈ پر جگہ چاہیے تو ہم اس کو مٹا دیتے ہیں اور اگلا کام جو ہے اس کو شروع کرتے ہیں. جی مشق کی طرف آئیے. صفحہ نمبر 4 شروع میں ہی اس کے دیکھیے جہاں ہم نے اعراب جہاں سے کیے تھے اس سے اگلا جو وہ ہے اس کی مشق ہے وہ کیا ہے؟ اصناف نظم بالحاظ موضوع. اصناف صنف کی جمع ہے. صنف کہتے ہیں قسم کو. صنف کسے کہتے ہیں؟ قسم کو کہتے ہیں. کسی بھی چیز کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں اس کو صنف کہتے ہیں، اور صنف کی جمع ہے اصناف. جیسے قسم کی جمع ہے اقسام. تو اصناف نظم یعنی شاعری کی قسمیں. اقسام بھی کہہ سکتے ہیں ہم. شاعری کی اقسام کے لحاظ سے جو نظمیں ہیں بالحاظ موضوع یعنی موضوع کے اعتبار سے جو نظمیں ہیں وہ کون کون سی ہیں، یعنی کہ تقریباً ایک جیسی ہوتی ہیں لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. اس لیے یہاں پہ آپ کو سمجھایا گیا ہے کہ سب سے پہلے ہے کہ حمد کیا ہوتی ہے. ہم نے شروع میں بھی پڑھا تھا کہ حمد ایسی نظم یا حمد سے مراد ایسی نظم یا اشعار لیے جاتے ہیں جس میں خدائے بزرگ و برتر کی تعریف یا اس کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے. یہ جو تعریف ہے یہ ہم بہت کم عمری سے سنتے آ رہے ہیں اور چھوٹی کلاسز سے ہم نے آج تک یہی جو تعریف ہے اس کی پڑھی ہے. اب اس سے آگے چلیں اگر تو اس میں تھوڑا سا آگے فرق آ جاتا ہے. اور وہ فرق کیوں آتا ہے؟ جب شاعر اس میں تھوڑا سا اضافہ کرتے ہیں. کس چیز کا اضافہ کرتے ہیں؟ مثلاً اس میں مناجات آ جاتی ہے. اور اب یہ مناجات کیا ہوتی ہے؟
حمد وہ ہے ایسی نظم یا اشعار جس میں اللہ تعالی کی حمد و ثنا بیان کی جائے. اور مناجات کیا ہے؟ ایسی نظم جس میں شاعر اللہ تعالی سے دعا اور التجا کرے. جی یہ اس کی مختصر تعریف ہے کہ ہم نے یہاں پہ اصل میں دونوں میں جو فرق تھا نا وہ بیان کر دیا تاکہ اصل چیز آپ تک پہنچ جائے. مناجات کی جو تعریف یہاں لکھی گئی ہے وہ تھوڑی سی طویل ہے, اس کو دیکھیے. یہاں لکھا گیا ہے کہ مناجات اردو شعری اصطلاح میں یعنی شاعری کی جو اصطلاح ہے اس میں ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ یعنی حمد ہی ہوگی, اس میں شاعر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا عجز و انکسار ظاہر کرے گا, یعنی اپنی عاجزی اپنی انکساری ظاہر کرے گا, اللہ تعالیٰ کو بزرگ و برتر مانے گا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا کرے گا. حمد اور مناجات میں فرق یہ ہے کہ حمد میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے, ہم نے یہاں پہ بیان کر دیا, اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے, اس کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے, جبکہ مناجات میں بندہ اپنے پروردگار سے کچھ طلب کرتا ہے, یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد اس سے اپنے لیے دعا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہے, اپنی مغفرت طلب کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کچھ دعائیں جو ہے وہ مانگتا ہے. تو یہ جو ہے یہ اس کا جو فرق ہے دونوں میں, حمد میں اور مناجات میں, وہ بتایا گیا ہے. اس کے بعد نعت جو ہے اس کی تعریف ہے یہاں پر, اور یہ آپ کو ضرور اچھی طرح ذہن نشین کرنی ہے. ان سے متعلق بورڈ میں شارٹ کویسچن بھی آ سکتا ہے یہاں سے مشق میں سے, یا پھر ایم سی کیوز کی صورت میں بھی پوچھا جا سکتا ہے. یہی جو فرق ہے اسی فرق کو بیان کر کے آپ سے پوچھا جائے, خالی جگہ چھوڑ دی جائے گی کہ اس کو بلحاظ موضوع کیا کہتے ہیں. تو بلحاظ موضوع جو کہا جاتا ہے وہ خالی جگہ کی صورت میں چھوڑ دیا جائے گا, یا پھر 4 آپشنز دے دی جائیں گی. تو اس میں جو ہے وہ آپ, بلکہ اسی طرح ہوتا ہے کہ 4 آپشنز ہوتی ہیں تو اس میں سے آپ ایک آپشن جو ہے وہ منتخب کرتے ہیں. تو اس صورت میں آپ سے یہ ایم سی کیوز کی صورت میں پوچھا جا سکتا ہے. اگلی جو ڈیفینیشن ہے وہ نعت کی بتائی گئی ہے. لفظ نعت کے لغوی معنی تو تعریف کرنا ہے, یعنی اگر لغوی معنی کیا ہوتے ہیں کہ اگر آپ ڈکشنری کھولیں, ڈکشنری جو ہے اس کو عربی زبان میں لغت کہا جاتا ہے اور وہیں سے یہ لفظ ہمارے ہاں بھی آیا ہے اردو میں اور ہم اس کو لغت ہی کہتے ہیں. تو جب ہم لغت کھولتے ہیں وہاں جو معنی لکھا ہوا ہوتا ہے اس کو لغوی معنی کہا جاتا ہے. لغوی معنی اس کے جو ہیں وہ تعریف کرنا کیا ہے. لیکن شعری اصطلاح میں, شاعری کی اصطلاح میں اب جو رائج ہے وہ معنی کیا ہے کہ یہ لفظ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف کے لیے وقف ہو چکا ہے. یعنی اگر ہمارے سامنے لفظ نعت بولا جائے تو ہمارے ذہن میں فوراً آقا کریم کے لیے ان کی حمد و ثنا میں, ان کی تعریف و توصیف بیان کرنے میں جو کلام کہا گیا ہوگا وہ فوراً ہمارے ذہن میں آئے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو ذہن ہے اس میں لغوی معنی نہیں آتے کہ تعریف کرنا, صرف تعریف کرنا معنی نہیں آتے, بلکہ ہمارے ذہن میں پہلا جو مطلب آتا ہے وہ یہ آتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد و ثنا, ان کی تعریف و توصیف. تو یہ لفظ جو ہے یہ اگر دیکھا جائے تو یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کہے گئے کلام کے لیے
وقف ہو چکا ہے۔ تاریخی اعتبار سے نعت کا آغاز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں ہو گیا تھا۔ اس حوالے سے حضرت حسان بن ثابت، حضرت کعب بن زہیر اور دیگر کئی صحابہ کرام معروف ہیں، ان ناموں کو یاد رکھیے گا۔ اور یہ سلسلہ آج تک پورے تزو کو احتشام کے ساتھ جاری ہے، یعنی پوری شد و مد کے ساتھ، پورے اسی جاہ و جلال کے ساتھ، اسی جاہ و حشمت کے ساتھ سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اس کے بعد ہے جی منقبت۔ لفظ منقبت کے لغوی معنی بھی تعریف و توصیف کرنے کے ہی ہیں۔ یہاں میں اس کو لکھ بھی دیتی ہوں کہ منقبت جو ہے وہ مختصراً ہم اس کو کیا کہیں گے۔ جی تو اس کے لغوی معنی ہے تعریف، توصیف، صفت و ثنا، یعنی صفات بیان کرنا، اور ثنا کرنا یعنی تعریف کرنا۔ خاندانی فضیلت و برتری یا ہنر اور بڑائی کے ہیں۔ یہ اگر ہم لغت کھولیں تو وہاں پر یہ معنی لکھے ہوتے ہیں۔ اصطلاح شعر میں شاعری کی جو اصطلاحات ہیں اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس میں منقبت سے مراد ایسی نظم ہے جس میں صحابہ کرام، ائمہ معصومین، اولیاء عظام اور بزرگان دین کے اوصاف بیان کیے جائیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مخصوص نہیں ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، بلکہ یہ ان سے نیچے کے جو درجات ہیں ان کے لیے، جو جیسے یہاں کہا گیا ہے کہ صحابہ کرام ہیں، ائمہ معصومین ہیں، اور اولیاء عظام ہیں، اور بزرگان دین ہیں، ان کی شان میں ان کی خاندانی بڑائی کو بیان کرتے ہوئے ان کی صفات، ان کی برتری یا ان کا ہنر، ان کی جو تعریف و توصیف ہے، ان کی صفات کو بیان کرنا، ان کو جو ہے وہ انہوں نے جو کارنامے انجام دیے ان کا ذکر کرنا، کسی طرح سے بھی ان کا ذکر جو ہے وہ اچھے الفاظ میں شاعری کی صورت میں کرنا، تو یہ جو ہے اس کو منقبت کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ اس کی چھوٹی سی یہ ڈیفینیشن ذہن میں رکھیں کہ یہ نعت نہیں ہے، بلکہ یہ ایسی نظم ہے جس میں صحابہ اکرام، ائمہ معصومین، اولیاء عظام اور بزرگان دین کے اوصاف بیان کیے جائیں۔ یہاں میں لکھ بھی دیتی ہوں، اس کو نوٹ کر لیں۔ اور یہ ہم اپنی جو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتاب ہے اسی کے اندر جو اس کی اسی میں موجود جو تعریف ہے وہاں سے ہی ہم نے یہ تعریف لی۔ صحابہ کرام، ائمہ معصومین اور اولیاء عظام عظیم کی جمع عظام ہوتا ہے، اور بزرگان دین کی تعریف و توصیف بیان کی جائے۔ اسے کیا کہیں گے؟ اسے منقبت کہتے ہیں۔ جی تو یہ جو ہے یہ ہمارا یہاں تک اس کی جو ایکسرسائز ہے وہ مکمل ہوتی ہے، اور یہاں پہ ہمارا لیکچر بھی اختتام پذیر ہوتا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔